کیا یہ نئی حکومتیں مقامی باشندوں کی رضامندی سے متشکل ہوئی تھیں؟ عراق نے انتداب کی مخالفت کرتے ہوئے بامر مجبوری امریکی انتداب کو ترجیح دی، لیکن اسے انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں مقامی باشندوں کے ان مطالبات و حصیات کو ٹھکرایا گیا جس کے احترام کے حتمی اور مکرر وعدے موجود تھے۔ لارنس لکھتا ہے، فرانس نے دیوانہ وار انتداب بدلنے کی کوشش کی۔ برطانیہ نے شرمناک سودا کر کے اس فرانس کی تائید کی تاکہ وہ میسوپوٹیمیا حاصل کر سکے۔ معاہدے کی روح سے فرانس کو ساحل ملا اور عربوں کو حلب، حما، حمص، دمشق اور شرق اردن۔ انتداب کے صدقے میں اکثر و بیشتر حصے انگلستان اور فرانس نے ہتھیا لیے۔ معاہدہ تحدید احمقانہ تھا، مگر اس میں شام کا حق مختاری تسلیم کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ آئندہ فیصلے سے 10,000 گنا بہتر تھا۔ برطانیہ کو چونکہ جنگ میں عربوں کی امداد کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ان سے رنگا رنگ وعدے کیے۔ برطانیہ کو اسی طرح یہودیوں کی امداد کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ اس نے عربوں کی طرح یہودیوں سے مبالغہ آمیز اور غیر دیانتدارانہ وعدے کیے۔ پہلی عالمگیر جنگ میں کہ جس کے سیاسی پس منظر کے ایک پہلو کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، جرمنی کی للچائی ہوئی نظریں مشرق وسطی پر تھیں۔ وہ یہودیوں کی امداد حاصل کرنے کے لیے موہوم وعدے کر سکتا تھا۔ انگریز نے جرمنی کے وعدوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اس پر سبقت لے جانا چاہی، چنانچہ یہودیوں کو بھی عربوں کی طرح سبز باغ دکھائے گئے۔ ان متضاد وعدوں کی دوسری وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں یہودیوں کا بے پناہ اثر تھا۔ وہ نہ محض امریکی پریس پر ہی چھائے ہوئے تھے، بلکہ حکومت کی پالیسی ان کے ہاتھ میں تھی۔ برطانیہ امریکہ کو اپنی طرف سے جنگ میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ کے بغیر جنگ کے لیے نہ مطلوبہ سرمایہ فراہم ہو سکتا تھا، نہ مطلوبہ بارود اور اسلحہ۔ امریکہ کو شریک جنگ کرنے کا ایک ذریعہ یہودی تھے۔ تیسری وجہ ڈاکٹر وائز مین صدر جوائنٹ ایسوسی ایشن نے مہیا کی۔ کیمیا دان وائز مین نے کیمیائی جنگ کے سلسلے میں کوئی اہم انکشاف کیا جسے اس نے برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ برطانیہ اس احسان کا بدلہ ضرور دینا چاہتا تھا اور وائز مین نے ذاتی انعام سے انکار کر دیا تھا۔ ان سب الجھنوں کا حل اعلان بلفور ہے جو 2 نومبر 1917 کو شائع ہوا۔ اس میں مرقوم تھا، ملک معظم کی حکومت فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کو بنظر استحسان دیکھتی ہے اور امکانی کوشش کرے گی کہ اس کا حصول آسان ہو جائے۔ یہ واضح رہے کہ ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا جس کی زد فلسطین میں موجودہ غیر یہودی فرقوں کے شہری اور مذہبی حقوق پر پڑے، یا یہودیوں کے اس سیاسی مرتبے اور حقوق پر جو انہیں دیگر ممالک میں حاصل ہیں۔ اعلان بلفور ایک اہم سرکاری دستاویز ہے کہ جس کی روح سے یہودیوں اور عربوں کی تقدیر کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس عجیب و غریب دستاویز میں کہیں عربوں کا ذکر نہیں۔ فلسطین کی آبادی میں اختتام جنگ پر 90% عرب تھے اور صرف 10% یہودی، لیکن اس بدقسمت ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت ذکر ہوتا ہے تو یہودیوں کا اور غیر یہودی فرقوں کا۔ گویا فلسطین میں بیشتر یہودی آباد تھے اور عرب اقلیت تھے، ایسی اقلیت کہ اسے غیر یہودی فرقے کی غیر واضح اور مبہم اصطلاح سے ہی یاد کیا جا سکتا تھا۔ اس سارے اعلان میں عرب کا لفظ تک نہیں، اور مدبرین و سیاستدان عربوں کی قسمت کا فیصلہ چکا رہے تھے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر کنٹینٹ لا سکیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ فلسطین کے اولین باشندے کون تھے؟ یہ کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ یقینی ہے کہ عرب مسلمان 1300 سال سے اس ملک پر قابض و متمکن چلے آ رہے تھے۔ یہودی 2000 سال سے اس ملک سے بے دخل تھے اور ان 2000 سال میں ان کی زیادہ سے زیادہ آبادی 10% ہو سکی تھی۔ کیا 2000 سالہ تاریخ کا نوشتہ مٹایا جا سکتا ہے؟ کیا اتنے طویل سفر سے رجعت ممکن ہے؟ کیا انگریز یا کوئی طاقت تاریخ کے فیصلے کو الٹ سکتی ہے؟ کیا یہودیوں کو فلسطین اس لیے دیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی 2000 سال پہلے اس میں آباد تھے؟ اس کے بعد وہ بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں سے بکھیر دیے گئے اور پھر کبھی اتنی قوت بھی مجتمع نہ کر سکے کہ اس مقدس ملک پر تسلط جما سکیں؟ کیا اب انگریزوں کو محض اس لیے جرمنی کا ملک دیا جا سکتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کبھی جرمنی میں آباد تھے؟ یا انگلستان جرمنی کو بدی وجہ بخشا جا سکتا ہے کہ اسے کبھی جرمن اسلاف نے فتح کیا تھا؟ باہر کیف، اعلان بلفور نے قومی وطن کا وعدہ کیا، نہ کہ قومی حکومت کا۔ لیکن اس کے بعد کی ساری سیاست اسی نقطے کی گرد گھوم رہی ہے کہ فلسطین یا اس کے کسی حصے میں یہودی حکومت قائم ہو جائے۔
قومی وطن ایک بالکل نئی اصطلاح تھی، لہٰذا دیانت کا تقاضا تھا کہ اس کے معنی متعین کر دیے جاتے تاکہ فریقین غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس سے پہلے کبھی بھی یہ مضحکہ خیز تصور پیش نہیں ہوا تھا کہ کسی ایک قوم کو کسی اور قوم کے ملک میں قومی وطن دے دیا جائے۔ اس اصطلاح کو قصداً مبہم رکھا گیا تاکہ جانبین کو اس حسین مغالطے میں رکھا جائے کہ ان کے حقوق محفوظ ہو گئے ہیں۔ اس کے معنی یہودیوں نے کیا سمجھے؟ اس کا اندازہ وائز مین کے ایک اعلان سے ہوتا ہے جس میں اس نے کہا کہ اب فلسطین ایسی ہی یہودی مملکت بن جائے گی جیسے کہ انگلستان انگریزوں کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلفور نے زبانی اس مجذوب کی بڑی تائید بھی کی تھی، لیکن کیا آئین و قانون میں زبانی وعدے کوئی حقیقت رکھتے ہیں؟ بالخصوص ایسے وعدے جنہیں ضبط تحریر میں لانے سے خاص طور پر گریز کیا جائے۔ وہ استغاثے کی بنیاد نہیں بن سکتے، نہ فیصلے کی اساس ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسے زبانی وعدے کسی ملک پر اس کی منشا اور رضامندی کے خلاف مسلط کیے جا سکتے ہیں؟ شاہ فیصل نے اعلان مذکورہ کو غیر مشروط تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس سے متعلق معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے تحریر کیا، بشرطے کہ عرب اپنی آزادی حاصل کر لیں۔ لیکن اگر معمولی کمی بیشی بھی ہو گئی تو میں اس اعلان کے ایک لفظ کو بھی نہیں مانوں گا، اور یہ اعلان ساقط العمل، بیکار اور ناجائز ہو جائے گا، اور میں کسی طرح بھی کسی قسم کا جواب دہ نہیں رہوں گا۔ یہ غیر مبہم تحریر ہے اور اس کے صرف ایک ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ اعلان بلفور عربوں کی آزادی میں منتج ہو تو قابل عمل، ورنہ بیکار، ناجائز، ساقط العمل۔ اس اعلان نے یقیناً عربوں کو آزادی نہیں دلائی بلکہ انہیں اور پابند سلاسل کر دیا، لہٰذا عرب اس کا ایک لفظ بھی ماننے پر مکلف نہیں، لہٰذا اعلان ساقط العمل۔ اب اسے اساس مذاکرات بنانا یعنی چے۔ اس کے بعد معاہدہ لوزان 1923 کی روح سے فلسطین کو برطانوی انتداب میں دے دیا گیا، جس کی اساس اعلان بلفور پر استوار تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ جنگ کے دوران میں ان کی امداد و تائید حاصل کرنے کے لیے برطانیہ نے عربوں سے بھی وعدے کیے اور یہودیوں سے بھی، یعنی پہلے عربوں سے اور پھر یہودیوں سے۔ یہ وعدے یا تو ایک دوسرے کی ضد ہیں یا باہمی طور پر مطابق۔ اگر متضاد ہیں تو اخلاقاً اور قانوناً وہ وعدے قابل قبول و عمل ہیں جو پہلے کیے گئے، کیونکہ قانونی ضمانت دے دینے کے بعد انگریز اس سے متضاد وعدہ کسی اور فریق سے نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا برطانیہ کے وہ وعدے جو یہودیوں سے کیے گئے اور عربوں سے کیے گئے وعدوں کی ضد ہیں، غیر قانونی اور قابل استرداد ہیں۔ اگر وہ وعدے ایک دوسرے کے مطابق ہیں تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عرب اپنی آزاد حکومت قائم کر سکتے ہیں، اور انگریزوں کا ہرگز یہ منشا نہیں تھا کہ کسی عرب ملک میں کسی غیر عرب یہودی کی سلطنت قائم کریں یا اسے بزور شمشیر مسلط کریں۔ اس سے فیصلہ انتداب بھی غلط ہو جاتا ہے اور فیصلہ تقسیم بھی۔ اگر تینوں فریقوں یعنی برطانیہ، عربوں اور یہودیوں میں سے کوئی ان وعدوں کا مفہوم کچھ اور لیتا ہے تو اس کے حل کی بہترین صورت یہ ہے یا تھی کہ تحریری دستاویزات کو کہ وہی وجہ نزاع ہیں بین الاقوامی عدالت میں برائے فیصلہ پیش کیا جاتا۔ برطانیہ نے ایسا کرنے کے بجائے معاملہ جمعیت اقوام متحدہ کے سپرد کیا، جس نے عربوں کی مرضی کے خلاف برطانوی وعدوں کو ٹھکراتے ہوئے فلسطین اور بعض دیگر عربی ممالک کو انتداب کی لعنت میں گرفتار کر دیا۔ جمعیت اقوام ایسا کرنے کی مجاز نہیں تھی۔ معاہدہ امن کی خبر پا کر عربوں نے جولائی 1919 میں دمشق میں ایک مؤتمر طلب کی۔ اس مؤتمر کی قراردادوں میں ہے: ہم جنوبی شام میں، جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، یہودیوں کے اس مطالبے کو رد کرتے ہیں کہ وہاں یہودی دولت مشترکہ قائم ہونی چاہیے۔ ہم یہودیوں کے داخلہ فلسطین کے ہی مخالف ہیں۔ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا ایسا حق ہے اور ہم ان کے مطالبات کو اپنی قومی، سیاسی اور معاشی زندگی کے منافی سمجھتے ہیں۔ ہمارے موجودہ یہودی شہری ہماری طرح ملکی حقوق و فرائض میں بدستور شریک رہیں گے۔ ممالک عربیہ میں عام جذبات نفرت پھیل گئے، ان کا خون، ان کی قربانیاں سب اکارت گئی تھی۔ عربی حمیت قومی خودداری کی یہ تذلیل کب دیکھ سکتی تھی؟ انہوں نے بچے ذبح کرائے، جوان قربان کیے، مصیبتیں جھیلی، ملک برباد کرائے، اس امید پر کہ وہ آزادی سے ہمکنار ہو سکیں گے۔ لیکن اس سرفروشی اور ایثار و پیشگی سے ملا تو کیا؟ غلامی، لعنت و ذلت۔ فیصل نے تنگ آ کر ایک کمیشن کا مطالبہ کیا جو جملہ امور کی تحقیقات کرے۔ برطانیہ اور فرانس کو اپنی شیطنت کاریوں اور ریشہ دوانیوں کا علم تھا، انہوں نے اس منصفانہ مطالبے کو تسلیم نہیں کیا۔ البتہ امریکہ نے، کہ اس وقت تک غیر جانبدار تھا، اس کا خیر مقدم کیا۔
नतीजा किंग क्रेन रिपोर्ट की सूरत में निकला। ये रिपोर्ट इसलिए काबिल जिक्र है कि गैर जानिबदार अशखास की मुरत्तब करदा है। इस रिपोर्ट में मुतशद्दिद सेहूनियों की मजम्मत की गई जो गैर महदूद दाखिले फलस्तीन पर मुसिर हैं। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि कौमी वतन कौमी हुकूमत नहीं, ऐसा करना गैर यहूदी फिरकों के मदनी और मजहबी हुकूक को पामाल किए बगैर नामुमकिन है। बाज़ईन रिपोर्ट ने तस्लीम किया कि वो इब्तिदन यहूदियों के हामी थे। इसके बावजूद हक़ाइक़ व वाक़यात का मुताला करके इन्होंने मोतमरे अमन को मशवरा दिया। यहूदियों का दाखिला फ़लस्तीन यकीनी तौर पर महदूद होना चाहिए और फ़लस्तीन को यहूदी दौलत मुश्तरका बनाने का इरादा तर्क कर देना चाहिए। सन 1919 के बाद हालात की रफ्तार बदल गई क्योंकि हमागीर खिलाफ सेहूनियत तहरीक फैल गई, जिससे यहूदी कसीर तादाद में साबका वतन तर्क करके फलस्तीन में आना शुरू हो गए। इन तारकीन वतन यहूदियों को अपने हाल पर रहने दिया जाता तो इनमें से अक्सर यकीनन फलस्तीन का रुख न करते। फलस्तीन यहूदी बेवतनी और गुर्बत का हल नहीं, लेकिन सेहूनी सोसाइटियों ने इस मुसीबत का फायदा उठाया और इस सैलाब को फलस्तीन की जानिब फेर दिया। सन 1932 में हिटलर बरसर इख्तिदार आया। हिटलर पहली आलमगीर जंग में जर्मनी की शिकस्त का जिम्मेदार बहुत हद तक यहूदी साजिशों को करार दिया करता, लिहाजा आइंदा तैयारी से पेशतर वो अपने मुल्क को इन गद्दारों से पाक कर देना चाहता था। हिटलर की फतूहात के साथ साथ खिलाफे सेहूनियत तहरीक यूरोप में भी फैल गई। चुनाचे 1939 में फलस्तीन की यहूदी आबादी 30% तक पहुंच गई। 1945 में इनकी तादाद 55,000 से 5,79,000 हो गई। अरब कुदरती तौर पर मुतवाहिश हुए। इन्हें डर हुआ कि अगर फलस्तीन के दरवाजे बदस्तूर खुले रहे तो यहूदी एक दिन अक्सरियत में हो जाएंगे और इनका मुल्क यहूदी मुल्क हो जाएगा। यहूदियों ने सरमाए के जोर से गरीब अरबों की जमीनें खरीदना शुरू कर दी थी। वो अपनी अलहदा आबादियां और बसा रहे थे। इनकी आमद से अरब बेदखल और इक्तिसादी तौर पर यहूदियों के जेरे असर होते जा रहे थे। यहूदियों की पुश्त पर वो यहूदी सरमायादार थे जो अफसानवी दौलत के मालिक थे। सेहूनियत एक मुनज़्ज़म तहरीक थी। इसके मुकाबले में अरब गैर मुनज़्ज़म और मुफलिस थे, लिहाजा इनके खदशात कुदरती और हकीकी थे। कहा जाता है कि चूंकि यहूदी मजलूम हैं और इन्हें आबाई घरों से निकाला गया है, इसलिए इन्हें फलस्तीन में आबाद होने दिया जाए। ये दलील देने वाले ये नजरअंदाज कर जाते हैं कि अरब खुद सामियुन नस्ल हैं, लिहाजा ये नामुमकिन है कि वो भी नाम निहाद एंटी सामी तहरीक के अलंबरदार बन जाएं। हिटलर ने यहूदियों पर जो मजालिम किए उसकी एक वजह ये भी है कि वो खुद आरियाई नस्ल से था और सामियों का दुश्मन था। यहूदी मजलूमीन के नाम निहाद हमदर्दों और बही खाहों ने जिस अंदाज से यहूदियों को फलस्तीन पर ठूसा है, इससे सामी दुश्मनी का दायरा वसी हो गया है। अरब कभी सामियों यहूदियों के दुश्मन नहीं थे, वो अब भी नहीं। इन्होंने बारहा ऐलान किया है कि अरब मुमालिक में बसने वाले यहूदियों को पूरे शहरी हुकूक हासिल होंगे। इन पर यहूदी होने की वजह से किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। फलस्तीन में मौजूद यहूदियों से अब भी वो फराग दिलाना बरादराना सलूक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन यहूदियों ने अरबों के वतन को खूनो आतिश की बाजीगाह बनाया है, जिनके हाथों अरबों के मालो दौलत को नुकसान पहुंचा, उनकी जानें जाया हुई, उन्हें अरब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमदर्दाने यहूद ने यहूदियों को सामी दुश्मनी के यूरोपीय हल्के से निकालकर अरबी हल्के में झोंक दिया है। यूरोप में जो आग खामोश हो गई थी, उसे मुहिब्बाने इसराइल ने अरब में रोशन कर लिया है। अब यहूदी अपने हाथों जलाई हुई इसी आग में जल रहे हैं। इंतिदाब फलस्तीन एक क्लास था, जिसका मतलब ये था कि फलस्तीन की आजादी तस्लीम कर ली गई है, लेकिन जब तक वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता उसे निगरानी में रखा जाएगा। अंग्रेज की यहूद नवाजी अरब आजादी की मंजिल को दूर से दूर तर करती जा रही है। इसकी क्या जमानत थी कि ये सिलसिला उस वक्त रुकेगा जब फलस्तीन यहूदी बन चुका होगा। इनके होते हुए क्या अरब फलस्तीन आजाद हो सकेंगे? सन 1927 में बरतानिया ने सेल्फ गवर्नमेंट की तरह डालनी चाहिए। एक नुमाइंदा असम्बली की तजवीज हुई जो हाई कमिश्नर की मुशावरती मजलिस होती। यहूदी हर चंद अकलियत में थे, लेकिन इनके नुमाइंदे बरतानवी पार्लिमान में भी थे और बरतानवी हुकूमत में भी। ये हकीर सी कोशिश भी यहूदी मुखालिफत की नजर हो गई। अंग्रेज ने बबांगे दोहल असम्बली के क़याम का ऐलान किया था, लेकिन इसने अचानक इसे तर्क कर दिया। अरब कब तक जब्त करते? मामलात दिगर गूं होते जा रहे थे। सन 1936 ईस्वी में फलस्तीन भर में एहतिजाजी मुजाहरे शुरू हो गए।
برطانیہ نے تشدد سے اس آزادی کی رو کو دبانا چاہا۔ عربوں کے ہجان کی حقیقی وجوہات تھیں، اس لیے حکومت کا جبر و تشدد اسے کچل نہیں سکتا تھا۔ برطانیہ نے پہلو بدلا اور رائل کمیشن قائم کر دیا۔ کمیشن کی تحقیقات کا ماحصل یہ تھا کہ انتداب ناقابل عمل ہے۔ کمیشن نے یہ اضطراری حل پیش کیا کہ ملک کو تقسیم کر دیا جائے اور یہود اور عربوں کو علیحدہ علیحدہ حصے عطا کر دیے جائیں۔ انتداب کا مقصد فلسطین کو آزادی کے لیے تیار کرنا تھا، مگر برطانیہ نے فلسطین کو آزادی کے بجائے تقسیم کے لیے تیار کیا۔ یہ تقسیم کی پہلی تجویز تھی، فلسطین کی تقسیم۔ پنجاب کی بمشکل 4 اور سندھ کے کوئی 2 اضلاع کے برابر ملک کی تقسیم۔ اور تقسیم کیوں؟ اس لیے کہ یہود کے لیے عرب ملک میں قومی وطن قائم ہو سکے۔ ابتدا قومی وطن سے ہوگی اور انتہا قومی حکومت پر۔ آخر ان حرکات مذبوحی سے حاصل فلسطین کی مجموعی آبادی 20 لاکھ ہے اور اس کا رقبہ 10,000 مربع میل۔ کوئی 5,000 مربع میل کا علاقہ غیر ذی زرع صحرائی ہے۔ اگر یہ سارا علاقہ آبادی کے قابل ہو سکے تو فلسطین کی آبادی دگنی یعنی 40 لاکھ یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ ہو جائے گی۔ یہ سارے کا سارا خطہ زمین بھی یہودیوں کے لیے ناکافی ہے۔ دنیا بھر میں یہودی آبادی 1,60,00,000 ہے۔ اتنا جم غفیر یقیناً اس مختصر سے خطہ ارض میں نہیں سما سکتا۔ یعنی اگر سارے کا سارا فلسطین یوں یہودیوں کو دے دیا جائے کہ اس میں ایک عرب بھی باقی نہ رہے تو بھی یہودی اس میں نہیں سما سکتے۔ اور جب ایسا ہے کہ ان کی مشکل کا حل فلسطین نہیں ہو سکتا تو سارا زور صرف فلسطین پر صرف کرنے سے فائدہ کیا؟ یہودی ہمدردی کے بہانے سے عربوں کو کچلا نہیں جا رہا، اور پھر اگر بالفرض یہودی سما بھی جائیں تو برطانیہ اور امریکہ ایسا کرنے یا کرانے والے کون؟ انہیں کس آئین یا کس قانون نے یہ حق دیا ہے؟ اگر وہ ایسے ہی انسانیت نواز اور بنی نوع انسان کے ہمدرد ہیں تو ان کا ادائے ہمدردی انسان اس وقت کس غار میں جا چھپا تھا جب مشرقی پنجاب، دہلی، مغربی یو پی اور کشمیر کے بے کس اور نہتے مسلمانوں کو تحت تحق کیا جا رہا تھا۔ اس تاریخ میں فقید المثال قتل عام کی زد اتنے انسانوں پر پڑی جو مجموعی طور پر یہودیوں کی دنیا بھر کی آبادی سے بھی زیادہ ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے انتہائی تحمل اور خاموشی سے یہ ہمگیر ہلاکت و بربادی کا تماشا دیکھا۔ خود اقوام متحدہ خاموش رہی اور ہے کم و بیش 60 لاکھ مہاجرین فلاکت زدہ لٹے لٹائے پاکستان پہنچے۔ کسی کو یہ قیامت دیکھ کر خیال نہیں آیا کہ ان مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دے دیں یا دنیا کے کسی اور گوشے میں ہی آباد کرا دیں۔ مسئلے کی نوعیت دونوں حالتوں میں ایک ہے، بلکہ مسلمانوں کا مسئلہ یہودیوں کی نسبت زیادہ وسیع اور اہم ہے۔ انگریز نے ان سب امور کو بالائے طاق رکھا اور یہودی محبت کے جنون میں اپنے مصالح و مفاد کو بھی بھول گیا۔ رائل کمیشن نے جب پہلی مرتبہ تقسیم کا حل پیش کیا تو برطانیہ کے عزائم کا عربوں کو اندازہ ہو گیا۔ جنگ کے دوران کے دل فریب الفاظ، جمعیت اقوام کے بلند بانگ کاغذی اصول، انتداب کا ادائے آزادی، سب منافقت پر مبنی تھے۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ فلسطین میں ہمہ گیر مظاہرے شروع ہو گئے۔ اب کے یہ مظاہرے ان علاقوں میں خصوصیت سے زیادہ تھے جن کے متعلق تجویز تھی کہ انہیں یہودی علاقے میں تبدیل کر دیا جائے۔ سن 1936 سے 1939 تک یعنی آغاز جنگ عالمگیر ثانی تک فلسطین جنگ سے دوچار رہا۔ ایک طرف مخلص اور مفلس عرب تھا جس نے اپنا سب کچھ انگریز کی خاطر قربان کیا اس فریب میں کہ وہ آزادی حاصل کر سکے گا۔ دوسری طرف انگریز تھا جس نے غلاموں کی آزادی خواہی کو عظیم الشان فریب دے کر انہیں مفت میں خرید لیا تھا۔ سابقہ دوست کا ہاتھ پرانے دوست سے حق دوستی کا تقاضا کر رہا تھا اور پرانا دوست سنگین توپ ہوائی جہاز سے اس کے جان و مال سے کھیل رہا تھا۔ اس جہاد حریت کے قائد مفتی اعظم حسینی تھے۔ ڈاکٹر موڈرائڈن نے اپنی کتاب دی پرابلم آف پیلسٹائن میں اس جہاد کا مختصر سا نقشہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتی ہے، انگریز کی طرف سے تشدد کا جواب تشدد سے دیا جا رہا ہے۔ عرب دیہات پر حملے کیے جاتے ہیں اور حکومت کی فوج انہیں برباد کر دیتی ہے۔ تعزیری کارروائیاں جاری ہیں، ان میں ہوائی بمباری، گھروں کو بارود سے اڑا دینا، دیہات کی تباہی، مال و دولت کی بربادی سب شامل ہیں۔ ملک میں حرکتیں محدود اور دشوار ہو گئی ہے اور کرفیو کا راج ہے۔ مشتبہ افراد کو قیدیوں کے کیمپوں میں بھیج دیا جاتا ہے اور بغیر مقدمہ چلائے محبوس رکھا جاتا ہے۔
दूसरों को जजायर सेचल में बगैर मुकदमा चलाए भेज दिया जाता है। कई जेलों में सड़ रहे हैं और कई मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। ये लर्ज़ाखेज दास्तान है उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त जो बरतानिया उसके मुदब्बरीन और उसके सिपाहियों के नाम को अजीज समझते हैं। मैं इस पर इससे ज्यादा रायज़नी नहीं करूंगी कि आयरलैंड के जमाने ब्लैक और टांस के बदतरीन क्वाइफ को उस मुल्क में दोहराया जा रहा है जिसे ईसाई, यहूदी और मुसलमान मुकद्दस समझते हैं। जिन लोगों ने उस फलस्तीन को देखा है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उनके लिए सरकारी तरदीदी बयानात कुछ वक़्त नहीं रखते। इंतहाई तशद्दुद बेकार साबित हुआ है और इससे मुनाफरत और बढ़ी है। बारहा अरब मर्दों और औरतों ने मुझसे कहा है, अगर बरतानवी फौज 24 घंटे छुट्टी ले ले तो फलस्तीन में एक भी यहूदी जिंदा न रहे। ये बातें वो लोग करते हैं जो तबन नर्म हैं और जो उसी सांस में ये भी कहते हैं कि अगर यहूदियों का मजीद दाखिला बंद कर दिया जाए तो कल अमन हो सकता है। दोस्तों, फलस्तीन और इसराइल की तारीख जारी रहेगी। मजीद आपको बताएंगे अगली एपिसोड में।